السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو مال و دولت، ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے۔ اس طرح کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی، اس کے انعامات کی ناقدری اور بے قدری تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل سے دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کے نکالنے کا ایک نسخہ بتلایا ہے۔ انسان کے پاس دنیا تو ہونی چاہیے، مال اور دولت رہنا چاہیے، لیکن اس کی جو محبت ہے وہ انسان کے دل میں نہ آنی چاہیے۔ دنیا، مال و دولت ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ رہے، پہننے کے لیے کپڑے نہ رہے اور رہنے کے لیے چھت نہ رہے تو پھر انسان کی زندگی کیسے گزرے؟ اسی لیے انسان کے پاس دنیا تو ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان اس کو اپنا اصل مقصد نہ بنا لے، دن رات اسی کے کمانے کی اور اسی کے بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا نہ رہے، اس کی نگاہ صرف دنیا پر لگی ہوئی نہ رہے، دنیا تو رہے
لیکن اس کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر آنے نہ پائے. اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو جب جا کر کے اس کی خواہشات کی، اس کی آرزوؤں کی انتہا اور ختم. انسان کی جو خواہشات ہے یہ زنجیر کے کڑیوں کی طرح سے ہے، چین کی طرح سے. اس طریقے سے ایک کڑی ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لگ کر کے دوسری کڑی آ جاتی ہے. ایسے ہی جب انسان ایک خواہش پوری کرتا ہے تو دوسری خواہش فوراً ابھر کر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ مجھے بھی پورا کرو. جب اس کو پورا کرتا ہے تو فوراً تیسری خواہش اس کے سامنے پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اگر آدمی کو اس کی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے قارون کا خزانہ بھی دے دیا جائے تب بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ بنائی بھی نہیں ہے. اس میں تو بس آدمی کو اپنا امتحان دے کر کے یہاں سے چلنا ہے. تو آدمی کو زندگی گزارنا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی محبت کو دل میں نہیں اتارنا ہے. اس کے اندر اتنا زیادہ مصروف نہیں ہو جانا ہے کہ پھر اپنی آخرت ہی یاد نہ رہے، اصل جو منزل ہے وہ یاد نہ رہے. اور جن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالی قناعت کی صفت سے نواز دیتا ہے وہ اسی طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. قناعت کے معنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہنا. جن لوگوں کو یہ نعمت مل جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو جو چیز دیتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. اس کے بجائے اگر آدمی کے اندر دنیا کی محبت رہے گی تو ہمیشہ اس کو یہ فکر لگا رہے گا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اس کی میرے پاس کمی ہے، میں اتنا کما رہا ہوں، اس سے زیادہ کیسے ہو جائے، میری سیلری کے اندر اضافہ کیسے ہو جائے، ایک دکان چل رہی ہے دوسری کیسے کھولوں. بس اسی کی فکر کے اندر آدمی پوری دوڑ دھوپ کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے. لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ قناعت سے نواز دیتا ہے جتنا کچھ ہوگا اس میں اللہ کا شکر کرے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات فرمائی کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. جب تم ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو تم کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، مجھے جن چیزوں سے نوازا ہے، سامنے والے کے پاس اتنی بھی چیزیں نہیں ہیں. میں تو آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے سے زیادہ تکلیف اور پریشانی میں سامنے والا آدمی زندگی گزار رہا ہے. جب اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا دنیا کے اعتبار سے اور اس میں اپنی نعمتیں زیادہ آدمی کو نظر آئیں گی اور دکھیں گی تو نتیجتاً اللہ کا شکر آدمی کے دل سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، آرام کی زندگی، نعمت والی زندگی مجھے دیا. اور اگر اس کے مقابلے میں آدمی اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا،
مال کے اعتبار سے جو ہم سے بڑا ہے، اگر آدمی کی نظر اس پہ لگ جائے گی تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت کے اندر حرص پیدا ہوگی. اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں. اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں. اس کے پاس گھر ہے، ہمارے پاس گھر نہیں. وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے یہاں اتنے قیمتی کپڑے استعمال نہیں ہوتے. اللہ کی ناشکری. جو نعمتیں آدمی کے پاس موجود ہے اس کو حقیر اور کمتر سمجھے گا، اللہ کی نعمتوں کو گرا کر کے نظر سے دیکھے گا. اسی لیے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے آدمی کی نظر اپنے سے کم درجے والے لوگوں پر ہونی چاہیے، اور دین کے اعتبار سے آدمی اپنے سے آگے والوں پر نظر رکھے. جو دین کے کام میں، دینی زندگی گزارنے میں اس سے آگے ہے، ان لوگوں پر آدمی کی نظر رہنی چاہیے کہ وہ دین کی جتنی خدمت کر رہے ہیں، وہ جس طرح زندگی دیندارانہ گزار رہے ہیں، میں وہاں تک پہنچا ہوا نہیں ہوں. وہ کب آئے گا کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں، میں بھی ویسی زندگی گزارنے لگوں. آدمی جب دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھے گا تو دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق اور نیکیوں کی حرص اور طلب آدمی کے اندر پیدا ہوگی، اور آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرے گا، دوسرے نیک لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر کبر اور بڑائی پیدا ہوگی کہ وہ تو صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں تو فرض بھی پڑھتا ہوں، سنت بھی پڑھتا ہوں، میں ان سے زیادہ نیک ہوں، ان سے زیادہ اللہ کا قریب میں ہوں، میں صالح بندہ ہوں، اس سے زیادہ تو اچھا میں ہوں. اس طرح کے خیالات آدمی کے دل میں پیدا ہوں گے، اور بڑائی، تکبر آدمی کے دل کے اندر اس راستے سے آئے گا. اسی لیے دنیاوی معاملات میں آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اور دین کے معاملے میں آدمی اپنے سے اونچے اور آگے والے لوگوں کو دیکھے. تو اس طرح آدمی دنیاوی زندگی بھی اچھی گزارے گا، اور دین کے اندر بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے گا، اللہ کے قریب ہوتا رہے گا. اس طریقے سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ والوں کا یہی مزاج. ایک اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کتنا بڑا مقام. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے محل کے اندر بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے بیٹھے شام کا وقت تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شور کی آواز آئی، بہت زیادہ شور ہونے لگا. بادشاہ گھبرا گیا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا، اب کیا ہوگا. اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ کیا خبر ہے اور کیا ہو گیا، ذرا معلوم کر کے تو آؤ. اب جب وہ آدمی جا کر کے آیا اور اس نے یہ بتایا کہ آج شام کو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو اپنے وقت کے بڑے شیخ ہیں اور ان کے بہت سارے مریدین ہیں، شہر کے اندر آنے والے تھے، اور لوگ ان کے استقبال میں شہر سے باہر جا کر کے جمع ہو گئے تھے. اور جس وقت شیخ وہاں پر پہنچے اور حضرت وہاں تشریف لائے، اچانک اسی موقع پر ان کو چھینک آ گئی. اور جب چھینکا تو انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا. تو ان کی الحمدللہ کہنے پر جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے، ان لوگوں نے ان کو جواب دینے کے لیے یرحمک اللہ کہا. وہ شور اس کا تھا. تو جب ان کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے شوہر سے، ہارون رشید سے کہا کہ ہارون، تم آدھی دنیا پر تم حکومت کرتے ہو اور تم اپنے کو سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقی بادشاہ تو وہ ہے، اور حقیقی حکومت اور حکمرانی تو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں. تو اللہ والے یہ بادشاہوں کی طرح انسانوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حکمرانی تو لوگوں کے، انسانیت کے جسموں پر ہٹ کر کے ان کے دلوں پر ہوتی ہے. اللہ والے اس طرح ہوتے ہیں. الغرض حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ان کی زندگی کے اندر ایسا گزرا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ،
انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا پینا رہنا سب انہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میری حالت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور رنج میں، غم میں میں ہی رہتا تھا۔ اس لیے کہ جب کبھی میں اپنے کسی دوست کے پاس جاتا تو اس کے گھر کو دیکھتا کہ اس کا گھر تو میرے سے زیادہ اچھا ہے، اور جب میں اپنی سواری جس کو بہتر سمجھتا تھا اس پر سوار ہو کر کے کسی دوست کے پاس جاتا تو وہ دیکھتا کہ وہاں پر اس کی سواری تو میری سواری سے زیادہ اچھی۔ اور جب کبھی بازار سے جا کر مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدا اور پہن کر کے جب کسی دوست کے پاس گیا تو اس کا کپڑا تو میرے سے زیادہ اچھا نکلتا تھا۔ تو جب میں مالداری کے اعتبار سے مالداروں کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے کو ان کے مقابلے میں کمتر محسوس کرتا تھا تو ہمیشہ میری زندگی رنج اور غم کے اندر ہمیشہ نڈال گزرا کرتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی بیٹھکوں کو بدل دیا اور میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اور پھر اس وقت میں اللہ نے مجھے راحت اور آرام سے نواز دیا۔ جب کبھی میں اپنے غریب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے میرے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ نے مجھے ان سے بہت زیادہ نواز دیا، میرے پاس بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، تو میری زندگی آرام کے اندر ہے، وہ مجھ سے زیادہ تکلیف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب میں یہ حالت کو دیکھتا تو میرے دل کو آرام مل جاتا، راحت حاصل ہو جاتی، چین سکون کی زندگی مل گئی۔ تو اس لیے جب آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دلی اطمینان، راحت، چین سکون والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ راحت کیا چیز ہے؟ راحت مال، دولت، پیسے، بنگلے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، راحت الگ چیز ہے، اسباب راحت الگ چیز ہے۔ بڑے سے بڑا گھر بنا لیجئے، اس کے اندر عالی شان ایئر کنڈیشن کمرے تعمیر کرا لیجئے، سونے کے لیے اچھا سا پلنگ، اس پر گدے، تکیے، ہر وہ چیز جو انسان کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے وہ چیز مہیا کر لیجیے۔ لیکن جب بستر پر آتے ہیں تو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نیند لانے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے گولیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ گولیاں کھا رہے ہیں اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو سب کچھ آرام کے سامان ہونے کے باوجود بھی آرام کا نہ ملنا، اس سے پتا چلا کہ یہ سامانوں سے راحت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ راحت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مزدور کو دیکھیے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، وہی جھوپڑی میں جاتا ہے، اپنی وہی پھٹی ہوئی چادر بچھا کر کے، تکیا ملا تو تکیا، ورنہ کوئی اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر جب سوتا ہے تو پوری 8 گھنٹے کی نیند سونے کے بعد صبح کو آرام کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ راحت کے اندر یہ مزدور ہے یا وہ بنگلے والا آرام اور راحت کے اندر ہے؟ تو راحت کا مل جانا الگ چیز ہے، راحت کے سامان کا ہونا الگ چیز ہے۔ راحت کے دینے والے اللہ تبارک و تعالی۔ جو آدمی اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ رکھ کر کے زندگی میں چلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو راحت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی اسی انداز میں تربیت فرمائی تھی۔ اور جو آدمی اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھتا ہے تو نتیجتاً آدمی کی طبیعت کے اندر حرص پیدا ہوگی، مجھے بھی وہ مل جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے، میری تنخواہ کے اندر اضافہ ہو جائے، میں اس طرح ترقی کر جاؤں۔ اب جب اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے اور دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس سے بعد میں شروع کرنے والے اس سے آگے آگے جا رہے ہیں تو نتیجتاً ان سے حسد پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں لیکن ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم سے زیادہ کما رہے ہیں، ہم سے زیادہ اپنے گھر کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں سے حسد اس کے دل کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور جب حسد آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھتے ہوئے بغض کی شکل لیتی ہے، عداوت اور دشمنی، یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر آج موجود ہے۔ اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں
کیونکہ آدمی کی نگاہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں پر ہے. آدمی نے اپنے سے کمتر لوگوں کو، غریبوں کو اپنی نظر میں رکھنا چھوڑ دیا. اسی لیے یہ ساری برائیاں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تربیت کی تھی وہ اسی انداز پر کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو نگاہ میں رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات ٹہل رہے ہیں. دوپہر کا وقت تھا. جا کر کے ان سے پوچھے کہ آپ دونوں یہاں پر کیوں ٹہل رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے ہم باہر آئے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ کچھ محنت کریں گے، پیسے ملیں گے تو کچھ اس سے خرید کر کھانے کا انتظام کریں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے. آپ نے بھی وہی پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ ان کو بھی ان دونوں حضرات نے یہی بتایا کہ ہم بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا. اب اس کے بعد یہ تینوں حضرات مقدس جماعت مل کر کے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں پر جب گئے، انصاری صحابی تو نہیں تھے، ان کی اہلیہ، ان کی جو گھر والی تھی وہاں موجود تھی. وہ اس چھوٹی سی جماعت کو جس میں ایک نبی ہے اور دونوں ان کے ساتھی ہیں جو بعد کے خلفاء ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، اس مختصر جماعت کو دیکھ کر کے وہ خاتون بڑی خوش ہوئی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے اندر بلا کر کے بٹھایا، سائے کے اندر آرام سے بٹھا کر کے کہا کہ تھوڑا سا وقت دیجیے، میں آپ کے لیے ایک بکری ذبح کر کے لاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری ذبح کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن دودھ والی بکری ذبح مت کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دودھ والی نہیں کریں گے، دوسری کر کے لائیں گے. وہ جلدی جا کر کے بکری ذبح کی. اس کے بعد کچھ گوشت بھنا، کچھ الگ طریقے سے پکایا، مختلف قسم کے لا کر کے، اور پھر کھجور کے کچھ گوشے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیا. آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو کھایا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور کئی دن کے کھانے فاقے کے بعد یہ کھانا نصیب ہوا تھا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جو کھانا تم کھائے ہو، بھوک کے کئی فاقے کے گزارنے کے بعد تم کو جو ملا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا. بتائیے کتنی زندگی اور کتنے دن، کتنے مہینے فاقے اور کھانے کا ایک لقمہ پیٹ میں جانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اتنا ایسا مشکلوں کے بعد گزارنے کے بعد بھی ایک لقمہ پیٹ بھر کر کھانے کے لیے جب ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. اب ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک سال کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جو اناج ہوتا ہے وہ بھی ایک دو تین مہینے کا رکھا ہوا ہے، لا کر کے اپنے علاقوں سے اپنے جگہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیشہ یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میری تنخواہ کیسے بڑھ جائے، مجھے سامان کیسے حاصل ہو جائے، مجھے زیادہ پیسے کہاں سے مل سکتے ہیں. یہی فکر کے اندر آدمی پوری زندگی گزار رہا ہے. اور وہاں پر ایک لقمہ مل جاتا تو شکر کے ساتھ اس کو گزارتے، اور اگر کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تو صبر کر کے اللہ سے دعا مانگتے. یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور ان کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان لوگوں نے بھی اس طریقے سے زندگی گزار کر کے بتائی. اسی لیے ہم کو بھی اس نہج پر چلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ کمانا چھوڑ دیجئے، بلکہ ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس میں اپنی نظر اپنے سے
دنیا کے اعتبار سے کم لوگوں پر رکھی ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تقویٰ، ان کی جو قناعت تھی وہ بالکل اعلیٰ درجے کی تھی. اور اتنا اگر حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں جو فرما دیا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنی نظر نیچے والوں پر رکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے اور آگے والوں پر رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر راحت، چین، سکون والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قلبی سکون اور قلبی راحت عطا فرمائے، چین، سکون اور آرام کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.